کابل حکومت بھارت کی پراکسی بنی ہوئی ہے، دہشت گردی نہ رکی تو بھارت کے ساتھ جو کیا وہی کابل کے ساتھ کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وارننگ، کہا پاکستان کے خلاف کابل سے بیٹھ کر جنگ لڑی جا رہی ہے، کابل ہمیں دہشت گردی روکنے کی یقین دہانی نہیں کرا رہا۔ لمبے عرصے تک خیبر پختونخوا حکومت کا تعاون نہیں تھا لیکن اب ہے۔ پاکستان نے کئی مرتبہ افغانستان سے گفتگو کی، قطر، ترکیہ اور سعودی عرب نے بھی مذاکرات میں ہمارا ساتھ دیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اقبال افریدی اور جنید اکبر آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا اور گالیاں دیتے رہے۔ جنید اکبر کو ارکان ایک طرف پکڑ کر لے گئے، اقبال افریدی کو دوسرے ارکان نے پکڑ لیا۔ پی ٹی آئی ارکان ایک دوسرے کو پشتوں میں گالیاں دیتے رہے۔ جنید اکبر کا کہنا ہے کہ عوام میں کورم کی بار بار نشاندہی پر اقبال افریدی کو سمجھانے گیا تھا کہ حکومت کو بات کر لینے دیں، پھر ہم اپنا موقف دیں گے۔ چین کی پاکستان سے ایران امریکہ ثالثی تیز کرنے کی درخواست، آبلائے ہرمز کھلوانے پر زور۔ وزیر خارجہ ساگدار کی چینی ہم منصب وانگ جی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وانگ جی نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور آبلائے ہرمز دوبارہ کھلوانے کے لیے اپنی ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرے۔ چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، مزید کہا پاکستان کے ثالثی کردار کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر پاکستان پر الزام عائد کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ کلبھوشن یادیو کا پاکستان میں پکڑے جانا بھارتی دہشت گرد ذہنیت کی واضح مثال ہے۔ مزید بولے مسئلہ کشمیر عالمی مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں۔ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کی اصولی سفارتکاری سے بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ اضطراب کا شکار، پاکستان کے سفارتی کردار سے متعلق غیر مصدقہ رپورٹ زیر گردش، پاکستان تمام الزامات اور قیاس سرائیوں کو بے بنیاد قرار دے چکا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی اصولی، متوازن اور سفارتی بنیادوں پر استوار ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کسی بھی فریق کے خلاف پراکسی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اقوام متحدہ اور OIC سمیت علاقائی اور عالمی فورمز نے پاکستان کے فعال ثالثی کردار کو تسلیم کیا۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے۔ آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک کو قسط کی رقم منتقل کر دی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات، آئی ایم ایف وفد کی وزارت خزانہ کے حکام سے اہم ملاقاتیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات ہوئے۔ آئی ایم ایف وفد کو معاشی اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا گیا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی۔ کراچی سے گرفتار بدنامی زمانہ منشیات فروش انمول پنکی کے کیس میں اہم پیش رفت، ملزمہ کو وفاقی ادارے کے حوالے کیے جانے کا امکان۔ کوکین کوئین پنکی کی نشاندہی اس کے بھائی نے 3 سال قبل بھی کی تھی۔ پولیس کے مطابق انمول پنکی کا نام 2022 کے منشیات کیس میں سامنے آیا۔ ملزمہ کے بھائی ریاض بلوچ نے گرفتاری کے بعد بہن کا نام بتایا تھا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے انمول اور پنکی کے معاملے پر DGNF کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا۔ منشیات اور اسلحہ برآمدگی مقدمات میں ملزمہ انمول پنکی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے سیشن عدالت جنوبی میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی تھی۔ گرفتار انمول پنکی ایک اور مشکل میں پھنس گئی۔ ملزمہ نشئی کے قتل کے مقدمے میں نامزد نکلی۔ پولیس اب منشیات فروشہ پنکی کے خلاف قتل کی تفتیش بھی کرے گی۔ مقدمہ متن کے مطابق ہلیار بغدادی میں 7 مئی کو نامعلوم نشئی کی لاش ملی تھی۔ 9 مئی کو درج قتل کے مقدمے میں جھوٹ ہے۔ لاش ملنے کی تاریخ میں تضاد سامنے آیا۔ کراچی کی خاتون منشیات فروش انمول پنکی کی گرفتاری، پولیس نے عدالت میں ملزمہ کو پروٹوکول ملنے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ گارڈن پولیس اسٹیشن میں نصب CCTV کیمروں کی فوٹیج دیکھنے کا فیصلہ۔ منشیات فروش ملزمہ کے خلاف مقدمے میں پولیس کی مبینہ غفلت بھی سامنے آ گئی۔ FIR میں گھر کا پتہ ہی غلط لکھ دیا۔
मुलजिमा पिंकी की अदालत में पेशी के मौके पर प्रोटोकॉल दिए जाने पर एडिशनल आईजी कराची का नोटिस, एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल को मुअत्तल कर दिया। एसआईओ जफर इकबाल, आईओ सईद अहमद भी मुअत्तल। कोकीन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को भी पेशगी से आगाह कर दिया। ऑडियो मैसेज में कहा कि उसके साथ कुछ भी हो जाए तो इसी नंबर से काम चलता रहेगा। जानशीन ही तमाम मामला चलाएगा।